آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو خدا کی قسم آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، دولت عزت سب آپ کے پاؤں میں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا عنوان استغفار ہے۔ استغفار محض ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ ایک غلام کا اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ یہ گناہوں کے بوجھ سے تھکے ہوئے انسانوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پر اڑ جانا تباہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے پاک ہستی، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اور وہ بھی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ جب اللہ کا محبوب استغفار کرے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی کتنی ضرورت ہے۔ استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جہاں سے سب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو استغفار کرے گا اس کو انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام، آسمان سے برکت کی بارشیں برسائے گا۔ تیسرا انعام، اس کے مال اور رزق میں وسعت پیدا کرے گا۔ چوتھا انعام، اللہ اسے نیک اولاد سے نوازے گا۔ پانچواں انعام، اس کے لیے خوشحالی کے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار صرف آخرت کی نجات نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر تنگی کا علاج ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ تاریخ میں درج ہے کہ وہ ایک بار سفر کے دوران کسی شہر میں رکے۔ مسجد کے خادم نے انہیں وہاں سونے کی اجازت نہ دی، وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا۔ قریب ایک روٹی پکانے والے نے امام کو اپنے گھر دعوت دی۔ امام نے دیکھا کہ وہ روٹیاں پکانے والا آٹا گوندتے ہوئے، پیڑے بناتے ہوئے، روٹیاں لگاتے ہوئے مسلسل زبان سے استغفار کہہ رہا ہے۔ امام نے پوچھا، کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ ملا؟ روٹی پکانے والے نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے جو دعا مانگی استغفار کی برکت سے وہ قبول ہوئی۔ بس ایک دعا ابھی تک باقی ہے کہ کاش میں زندگی میں ایک بار وقت کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی زیارت کر لوں۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تیری اس استغفار نے احمد بن حنبل کو تیرے قدموں میں لا کھڑا کیا ہے۔ استغفار کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ندامت، دل میں شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ نمبر 2، ترک گناہ، جس گناہ پر معافی مانگ رہے ہیں اسے فوراً چھوڑ دیں۔ تیسرا، پکا ارادہ، یہ عہد کریں کہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ خاص طور پر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسے صبح پڑھے اور فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے وہ بھی جنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔
اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں رک جائیں۔ آئیے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تو پکارتا ہے کہ کوئی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں استغفار کرنے میں والوں میں شامل فرما، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں خاتمہ البخیر نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہم آپ اور ایک بات خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ہمیں کمنٹ میں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو درست کریں۔ شکریہ۔